اب تک تو ایران اس بات پر اصرار کرتا آیا ہے کہ سابق صدر ٹرمپ کے دور میں اس پر لگائی گئی پابندیاں ختم کی جائیں، جس کے بعد ہی وہ یورینیم کی افزودگی روک کر 2015 کے جوہری معاہدے کی پاسداری کی جانب لوٹے گا۔ تاہم گزشتہ ہفتے ایرانی وزیر خارجہ نے امریکی نشریاتی ادارے CNN کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ ایران یورپی یونین کے اعلیٰ نمائندے جوزف بوریل کی ثالثی میں دونوں فریقین کی جانب سے اقدامات پر اتفاق کر سکتا ہے۔ امریکہ نے اس تجویز پر تو رد عمل کا اظہار نہیں کیا، تاہم اس سے پہلے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کہہ چکے ہیں کہ امریکہ جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن میں دوبارہ شامل ہو سکتا ہے۔ If Iran comes back into اگر ایران JCPOA کے تحت اپنی ذمہ داریوں کی مکمل پاسداری کے ساتھ واپس آ جاتا ہے تو امریکہ بھی ایسا ہی کرے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے آنے کے بعد ایران کے بارے میں بیان بازی میں تو کمی آئی ہے، تاہم تناؤ اب بھی برقرار ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق علاقائی سلامتی کے امریکی عزم کے مظاہرے کے طور پر جنوری میں امریکی B-52 بمبار جہازوں نے خلیج فارس کے علاقے میں پرواز کی۔ ایسا ایران کی جانب سے 20% کے دائرے میں رہتے ہوئے 17 کلو یورینیم افزودہ کرنے کے اعلان کے بعد کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران جوہری ہتھیاروں کے قابل 90% افزودہ یورینیم بنانے سے صرف چند مراحل کی دوری پر ہے۔ امریکہ کو یقین ہے کہ ایران جوہری بم بنانے کے لیے ضروری مواد تیار کرنے سے محض 3 یا 4 ماہ ہی دور ہے۔ 2018 میں سابق صدر ٹرمپ نے ایرانی میزائل پروگرام اور دہشت گردی کی مبینہ حمایت کا الزام لگا کر ایران جوہری معاہدے سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، تاہم امریکہ کے یورپی اتحادی اسے اس معاہدے میں دوبارہ شامل ہونے پر زور دے رہے ہیں۔ معاہدے میں شامل چین اور روس بھی ڈیل کے حامی ہیں۔ In Europe, there's an enormous hope that the JCPOA can be resurrected. یورپ کو JCPOA کی بحالی کی بہت امید ہے، اول تو کثیر الجہتی کے لیے عالمی عزم کی پاسداری کے لیے، اور دوسرا یہ کہ اب اس ڈیل کو بحال کرنے کے لیے بہت اچھا موقع موجود ہے۔ تاہم ناقدین کے مطابق اس معاہدے میں واپسی بائیڈن انتظامیہ کی بھول ہوگی۔ The Middle East of 2021 is not at all the Middle East of 20. آج کا مشرق وسطی 2015 کے مشرق وسطی جیسا ہرگز نہیں جب یہ ڈیل طے ہوئی تھی یا جب 2018 میں امریکہ اس معاہدے سے الگ ہوا۔ سب سے اہم بات یہ کہ ایران نے اس کی شدید خلاف ورزی کی۔ ایران وقت کو ہتھیار بنا کر اپنے نیوکلیائی پروگرام کی صلاحیت بڑھانا چاہتا ہے، لیکن ساتھ ہی بائیڈن انتظامیہ پر اس معاہدے میں جلد از جلد واپسی یا خود پر لگی پابندیوں میں نرمی کے لیے دباؤ بھی ڈال رہا ہے۔ سابق صدر ٹرمپ نے ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی حکمت عملی کے تحت نئی پابندیاں عائد کی تھیں، لیکن ایرکا کے مطابق ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ Those kinds of measures that ایسے اقدامات جو پوری قوم کو متاثر کریں ان کا الٹا نقصان ہی ہوتا ہے، اور امریکہ جیسی حکومتوں کو اپنے پالیسی مقاصد تک پہنچنے میں مدد نہیں دیتے۔ states reach its stated policy objectives. تاہم کچھ ان پابندیوں کو مؤثر سمجھتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ دباؤ کو مؤثر بنانے کے لیے مناسب وقت نہیں ملا۔ جون میں آنے والے ایرانی صدارتی انتخابات نے ایران اور امریکہ کی سیاسی جمع تفریق کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ موجودہ صدر حسن روحانی پر انتہا پسند حلقوں کی جانب سے جوہری معاہدے سے مکمل دستبردار ہو جانے کا دباؤ ہے۔ اس لیے حسن روحانی کی طرف سے اس معاملے پر تیزی سے عمل کے لیے کسی حد تک عجلت جاری ہے۔ تہران اور واشنگٹن کے درمیان یورپ کی ثالثی کی ایرانی تجویز پر یورپ نے تاحال کوئی رد عمل نہیں دیا۔ ہنری رجویل کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔